अस्सलाम वालेकुम। 1/1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर डे के हवाले से कि कश्मीर डे कब मनाया जाता है, इसका नाम किसने तजवीज़ किया था और इसका नाम किस सन में रखा गया था। आज हम आप लोगों को कश्मीर डे के हवाले से मुकम्मल आगाही देंगे ताकि जो हमारे बहन भाई इस आगाही से महरूम है, जिनको ये के बारे में मालूमात मुकम्मल हासिल नहीं है, वो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिए ताकि आप लोगों को कश्मीर डे के हवाले से कि 5 फरवरी को क्या हुआ था, कब हुआ था, किसने नाम तजवीज़ किया था, कश्मीर डे क्यों मनाया जाता है, मुकम्मल आगाही हासिल होगी। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने से पहले जो हमारे नए मेहमान हैं, जो हमारे नए देखने वाले लोग हैं, वो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मौसूल हो सके। तो इसी हवाले से मैं बात का आगाज़ करूँगी और आगाज़ मैं कश्मीर की नज़र एक शेर से करूँगी। शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ शमशीर। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। अफसोस के साथ नाजरीन, आज ये बात कहनी पड़ेगी कि कश्मीर को आज़ाद हुए भी एक और बरस बीत गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर ना बर्बरियत ख़त्म हुई, ना जुल्म जबर कम हुआ, ना उन्हें इंसाफ मिल सका। कश्मीर एशिया का वो वाहिद असासा है जिसे जन्नत नज़ीर टुकड़ा भी कहा जाता है, जहाँ पर लोग दूर दराज के ममालिक से इसकी खूबसूरती से टूरिस्ट लुत्फ अंदोज होने के लिए, नज़ारों को देखने के लिए वादी कश्मीर का रुख करते हैं। कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ बात करते हैं, जहाँ कश्मीर में खूबसूरती है वहाँ पर कश्मीर में खून की नदियाँ भी बहाई जाती हैं और अभी तक ये काम मुसलसल बद से बदतरीन होता चला आ रहा है। अर्ज़े कश्मीर पर जो बात हुई थी, अर्ज़े कश्मीर की तकसीम के वक्त, वो बात कुछ इस तरह से थी कि कश्मीर जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन तकसीम के वक्त कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में आया जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो इंडिया के हिस्से में आया उसे जम्मू कश्मीर, जबकि तीसरा हिस्सा जो चाइना में कन्वर्ट कर दिया गया उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और ये सब जो धोखा करके इसे 3 हिस्सों में बांटा गया, ये महाराजा हरी सिंह जो थे उनकी वजह से, उनके धोखे की वजह से हमारे कश्मीर को आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन में तब्दील होना पड़ गया। आज भी मकबूजा कश्मीर में जो बर्बरियत, जो जुल्म जबर, जो उन पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी दास्तान दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कश्मीर में वो वाहिद खिता जो खूबसूरती का खिता था, जिसे लोग देखने के लिए दूर दराज से आते थे, वो आज भी 67 बरस से बीत गए हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर जुल्म जबर कम नहीं हुआ। हत्ता के जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे लोग नहत्ते मारे जाते हैं, उनको शहीद कर दिया जाता है, खून की नदियां बहाई जाती हैं, खून के साथ होली खेली जाती है। अहले कश्मीर को भारतीय हुक्मरानों के अहकामात के मुताबिक जारहाना तशद्दुद करके शहीद कर दिया जाता है और इनमें अक्सरियत बच्चों की भी होती है। बूढ़ों के साथ औरतों की तजलील कर दी जाती है, एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों दहशतगर्द नजर आता है? तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि सिर्फ तशद्दुद या जो भी है इन्हें नजर आता है कि दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान में है? तब नजर क्यों नहीं आता जब मुसलमानों के इलाकों में घुसकर, उनके घरों में घुसकर उनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया जाता है, उनकी इज्जतों को रौंद दिया जाता है, उनकी तजलील की जाती है, उन पर जबर किया जाता है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। क्या ये तशद्दुद नहीं है? क्या यहाँ पे दहशतगर्दी कहना वाजिब नहीं है? क्या यहाँ पे इंडिया वालों को
وہاں کی جو فوج ہے کیا اسے دہشت گرد کہنا واجب نہیں ہے؟ کیا تب نظر نہیں آتا جب وہ کشمیریوں میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و جبر کرتے ہیں، جب وہ گھروں میں گھس کر سرے عام تذلیل کرتے ہیں، بچوں بوڑھوں عورتوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کیا اس کو دہشت گردی نہیں کہا جاتا؟ سرے عام پھر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، یہاں تک بھی جب دلوں کو ٹھنڈک نہیں پڑتی تو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی، کیا اس کو دہشت گردی نہیں کہا جاتا؟ کہاں کا انصاف ہے جو ابھی تک ہمارے جموں کشمیر کو ابھی تک انصاف مہیا نہیں کیا جا سکا؟ ان کو جو بھی یہاں پر آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے، کشمیریوں کو اکثریت پسند کہا جاتا ہے، انہیں جہادی کہا جاتا ہے اور یہ کہہ کر انہیں دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، کیا اس کو نام دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا اپنی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو مار دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ نظر نہیں آتا کہ یہ سرے عام دہشت گردی ہے؟ بات کرتے ہیں آزادی کی آواز اٹھانے والوں کو جو راہ حق میں جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے، ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ صرف نوجوان مردوں کی ہی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی ہے، اور یہاں پہ دہشت گردی کا نام انہیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ پاکستانیوں نے صرف اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی دکھائی ہے، ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ان کا احساس کیا ہے، اور یہ معاملات تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہ بنا، کشمیر کو آزادی مکمل حاصل نہ ہوئی، تب تک یہ ایسے ہی حالات چلیں گے، کیونکہ وہ پاکستانیوں کو تکلیف دینے کے لیے ہمیشہ ٹارچر کرتے ہیں، ان کو کشمیریوں کو ان کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس بات سے، انہیں اچھا خاصا آگاہی ہے کہ کشمیریوں کو تکلیف دینا پاکستانیوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ اب بات کرتی ہوں، میں نے ویڈیو کے سٹارٹ پہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ 5 فروری کیوں منایا جاتا ہے، کس نے نام تجویز کیا تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دیتی چلوں۔ 5 فروری کو کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، وہ کشمیریوں کی جدوجہد، کشمیر میں آواز اٹھانے والے شہداء کے لیے، کشمیری بھائیوں کی یاد میں یوم یکجہتی کے طور پر 5 فروری کشمیر ڈے یا یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ کشمیر ڈے کا نام 1990 میں پہلی بار پاکستان کی جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد نے رکھا تھا۔ قاضی حسین احمد نے اس کا نام تجویز کیا تھا، اور پاکستان مقبوضہ کشمیر میں حمایت کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ مل کر ایک یکجہتی کر ہاتھوں میں ہاتھ بلند کر مقبوضہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ خیر چنانچہ کچھ دیر تو حکومتی سفارت خانوں پر دباؤ ڈالنے سے حالات جو تھے وہ رک تو گئے تھے، سنبھل گئے تھے، لیکن صرف چند دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے حالات پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات تھے وہ بد سے بدترین ہو گئے تھے۔ کشمیریوں کا ابھی تک کافی مذاکرات ہو چکے ہیں، کافی ان کے لیے یہاں پر ارینجمنٹس کی گئی ہیں، ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک تاحال کشمیریوں کو نہ آزادی دلوا سکے ہیں اور نہ کوئی ان کا حل نکل سکا ہے۔ ان پر تشدد ایسے ہی چل رہا ہے جسے پچھلے 67 برس بیت گئے ہیں، اور تب سے اب تک جو ہے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، ان کو سر عام کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہیں، اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 90,000 سے زائد افراد جموں کشمیر میں ظلم و جبر کی وجہ سے اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت جو تھی وہ ننھے پھولوں کی بھی تھی۔ 1 لاکھ سے زائد بھارت نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہیں کشمیریوں کو اپنی تحویل میں رکھا ہے، اور ان پر جب دل چاہے، جب ان کا من کرے وہ ظلم و جبر کرتے ہیں، اور بھارتیوں کی جو پسندیدہ کھیل ہے جسے مشغلہ بھی کہا جا سکتا ہے، ان کا پسندیدہ مشغلہ جو ہے وہ گھروں کو نظر آتش کرنا ان کی پسندیدہ کھیلوں میں شمار ہے۔
اس کے علاوہ گھروں میں گھس کر عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، ان کی چادر کو، چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا ان کا شیوا ہے۔ آج کے روز 5 فروری کے حوالے سے، کشمیر ڈے کے حوالے سے کئی علاقوں میں، کئی جگہ پر، کئی خطوں میں بازوؤں پر پٹیاں کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھی جاتی ہیں۔ وہ یہ یکجہتی کا احساس دلانے کے لیے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی، ہمارے چھوٹے بچے، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ہمیشہ ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں۔ اور اس کے علاوہ آج کے روز خطوں میں سیمینارز، کانفرنسز اور اس کے علاوہ مظاہرے اور واک منعقد کی جاتی ہے، جن میں کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے اور ہر ان کی ممکنہ مدد کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ اور آج کے روز کشمیر میں ہونے والے شہداء کے لیے دعا اور فاتح خوانی بھی کی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، لازمی اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک ہی نعرے کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گی، اور وہ نعرہ ہے ہم سب کا ایک ہی نعرہ، جیسے پاکستان ہمارا، پاکستان ہمارا، اور اسی حوالے سے بات ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ نے کے بان۔